ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت فوزان ابن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد بیمار ہو گیا، کافی بیمار تھا، تو میں اس کی بیمار پرسی کے لیے گیا، اور وہ یہ سمجھیں کہ وہ مرض الموت میں تھا، ایسی بیماری میں تھا کہ جس میں ان کی موت واقع ہو جانی تھی۔ تو میں اس کے پاس گیا، تو میں نے جا کے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی۔ عمومی طور پہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ جب کسی مردے کے پاس جاتے ہیں، جب مرنے والا جو آدمی ہوتا ہے تو اس کے پاس کیا کرتے ہیں، جا کے سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں میں گیا، میں نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی۔ اب میں جو سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا، اس نے مجھے منع کر دیا ہاتھ کے اشارے سے کہ آپ نہ پڑھیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے اس کو شہادتین پڑھنے کی تلقین کی کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں اس سے بری ہوں۔ کہتے ہیں اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو مجھے بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ میں روتا ہوا اپنے گھر آیا، اور اپنے گھر 40 دن کے لیے میں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر دیا، گھر سے باہر نہ نکلا اور رو رہا تھا۔ کہتے ہیں خواب میں نے دیکھا کہ وہ میرے خواب میں آئے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی مغفرت سے محروم کر دیا اور تیرا انتقال اس نافرمانی کی حالت میں ہوا؟ تو کہنے لگا 3 وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی مغفرت سے دور کیا، 3 وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے میری محرومی ہوئی ہے۔ نمبر 1، میں چغل خور تھا۔ نمبر 1 کیا تھا؟ میں چغل خور تھا۔ وہ کیسے؟ کہ میں آپ کے پاس آ کے اور بات کرتا تھا، اپنے ساتھیوں سے جا کے اور بات کرتا تھا۔ جو میں نے آپ کے پاس بات کی ہے وہ اپنے ساتھیوں سے جا کے نہیں کی۔ اور اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ استاد کو کچھ اور شکایت لگاتے ہیں، آپس میں کچھ اور باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک تو میرے اندر عیب اور برائی یہ تھی کہ میں چغل خوری کرتا تھا۔ نمبر 2، میں حسد کرتا تھا، اپنے ساتھیوں سے مجھے حسد ہوتا تھا، اپنے ہم عمروں سے مجھے حسد ہوتا تھا۔ تو دوسری بیماری میرے اندر یہ تھی، برائی یہ تھی۔ تیسری بیماری کیا تھی؟ کہتے ہیں میں بیمار ہو گیا، مجھے بیماری لاحق ہوگی۔ تو میرے پاس ایک طبیب آیا اور میں نے اس کو کہا کہ میرا علاج کرو۔ طبیب آج کی زبان میں ڈاکٹر آیا، سرجن آیا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ میرا علاج کرے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کا علاج ہوگا، لیکن ہر سال آپ کو شراب کا 1 پیالہ پینا پڑے گا، پھر جا کے آپ ٹھیک ہوں گے، وگرنہ آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں میں نے 1 سال 1 شراب کا پیالہ پیا، دوسرے سال پیا، تیسرے سال پیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پیالہ بھی پی لیا اور موت بھی واقع ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ ان 3 برائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، مجھ سے ایمان کو چھین لیا، مجھے کفر کی حالت میں موت دے دی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب کسی بیمار کے پاس جائیں اس کو یہ نہ کہیں کہ آپ کلمہ پڑھیں، بلکہ اس کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، تو نہ دنیا باقی رہی، زندگی بھی باقی نہیں رہی، اور آپ نے آخرت کو بھی تباہ کر لیا۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔